الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. اللہ تعالیٰ نے اسلام احسانات کا مجموعہ بھیجا ہے. جملہ احسانات اور دونوں جہانوں کی جو عزت اور شرف ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جمع کیا ہے. اور اسلام خوبیوں کا نام ہے اور ان میں کوئی قبح اور عیب نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے خود دین کو اپنا پسندیدہ مسلک اور مشرب بنایا ہے. اور ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دین اسلام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دنیا کی مخلوقات جب کوئی انتخاب کرتی ہے، کسی چیز کا چناؤ کرتی ہے، تو جس قدر اس کی عقل، تجربہ اور حکمت ہو اسی طرح وہ چناؤ اور انتخاب مثالی ہوتا ہے. ایک قابل انسان، ذی تجربہ، آزمودہ زمانہ، جہاندیدہ، وہ جس قدر اچھا انتخاب کرے گا، ایک اناڑی اور بے فکر انسان ایسا انتخاب نہیں کر سکتا. پھر ایک خدا رسیدہ انسان جو انتخاب کرے اس میں للہیت اور تقوی اور رضا الہی کی چاشنی بھی موجود ہوگی. پھر اگر کوئی پیغمبر انتخاب کر لے، کیونکہ پیغمبروں کا طبقہ مخلوقات کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے، یہاں تو انتخاب دین کا حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے. کسی چیز کی اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی قائم نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی افکار اور نظریات انسان کے قد کاٹ کے ساتھ اتار و چڑھاؤ کرتے ہیں.
خوشی کی حالت میں ایک قابل انسان کی حالت اور ہوتی ہے اور غصے اور غم کے وقت علیحدہ ہوتی ہے. دونوں وقتوں کا علیحدہ علیحدہ ظہور ہوگا مکارم کے اعتبار سے، محاسن کے اعتبار سے. انسان پر بوجہ مخلوق ہونے کے اتار و چڑھاؤ آتا ہے. بھوک کی حالت میں اس کی گفتگو کمزور ہوتی ہے. پیاس جب اسے لگی ہو تو دنیا کی کوئی عیش اور لذت اسے آرام نہیں دے گی. پیٹ جب بھر جائے تو اور طرح تناؤ کا شکار ہو جائے گا. جب یہ متمول ہوگا تو اس کی باتوں میں بڑائی ہوگی. جب یہ فقیر اور مسکین ہو جائے گا تو اس کی باتیں معیار سے گر جائیں گی. انسان ایک حالت پہ کہاں رہ سکتا ہے؟ یہ تو تھا ہی نہیں ہے اور پیدا کیا گیا. اور کس چیز سے پیدا کیا؟ آمیزش اس کی مٹی کی ہے، فطرت اس کی خون کے خلاصے کی ہے، اور مبدا اس کا ایک ایسا پانی ہے جو قابل ذکر نہیں ہے. راستے اس کے تنگ و تاریک ہے. دنیا اس کی چند روزہ ہے، صبح و شام اس کے علیحدہ ہے. ایک حالت پر قائم رہنے والا رب العزت ہے. اللہ جل جلالہ تغیر و تبدل سے، حدوث سے، عجز سے، مسکنت سے، کمزوری سے، نیازمندی سے ما وراء الورا جل وعلا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان و صفات و اسماء میں کوئی عیب اور قبح نہیں ہے. سب کے سب کمالات ہے. نعوت مقدسہ ہے. تقدس حسب ذات الوہیت ہے. بڑائی اور عظمت اس کی شان ہے. رحمت اور غضب دونوں پر قابو رکھتے ہیں. رحمت غالب رہتی ہے اس کے غیظ و غضب پر. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہر وقت سربلند ہے. اللہ کا ہر فیصلہ امر و نہی حکمت آموز ہے. حق سبحانہ و تعالی عظیم جلالت الوہیت کے ساتھ اپنے عباد پر مہربان ہے. اس مہربانی کے تحت انسان کو خلقتی برتری عطا کی. روحانی پرورش اور تربیت کے لیے انبیاء اور مرسلین بھیجے جو انسانوں ہی میں سے ہے لیکن اعلیٰ معیار کے انسان ہیں. اس کی بیماری کے لیے حکمت اور طب پیدا کیا. اس کے بھوک اور پیاس کے لیے اور ضروریات بشریت کے لیے قوام حیات پیدا فرمایا ہے. ہر موسم کے اعتبار سے ہر علاقے اور ہر مخلوق کے تقاضے کے مطابق رزق رسانی، روزی رسانی فرماتے ہیں. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. تمام زندہ سروں کا خالق اور رزاق ہے. ذلك بأن الله هو الرزاق. صرف رازق نہیں بلکہ رزاق ہے. جن چیزوں کی طرف ہمیں خیال نہیں ہے اس کا بھی انتظام فرماتے ہیں. ہڈیوں میں ایک خاص قسم کا گودا پیدا کرتا ہے.
وہ سوکھ جائے تو ہڈیاں بج بج کے ٹوٹنے لگتی ہیں. جسم کو جس قدر توانائی درکار ہے ان سے انسان میں اعتدال ہوتا ہے. اگر اس میں کہیں بھی حدت اور بڑھتی پیدا ہو گئی تو انسان کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس لمحے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک مختلف اوقات میں خداوند تعالی کی طرف سے اس کی حفاظت و صیانت کے لیے 4000 فرشتے مقرر. 4000 ملائک اور ایک ملک پوری دنیا کے لیے کافی ہے. اتنا بڑا فورس پروٹوکول امریکہ کے صدر کے لیے بھی نہیں ہے. سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں. وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے جسم میں اللہ کا ایک نظام پایا جاتا ہے. پھر سر میں دماغ رکھا ہے، سب سے بالا ہے. سوچ فکر اس کا تابع ہے. سینے میں دل پیدا فرمایا ہے جو سلطان ہے اعضائے رئیسہ کا. الا ان فی البدن مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا پیدا کیا. جب وہ ٹھیک ہو تو سارا نظام ٹھیک چلے گا، اور جب وہ بیمار پڑ جائے سارا نظام تباہ ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں اچھی طرح سن لو، اس کا نام دل ہے. دل کے سامنے پورے جسم کا خون پیش ہوتا ہے. 34 سیکنڈ میں 55,000 مرتبہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے. 34 سیکنڈ میں. اور خون خاص طریقے سے آرڈر پر صاف کرتا ہے. کچھ حصہ جو بینائی سے متعلق ہے وہ آنکھوں کی طرف جاتا ہے. کچھ حصہ دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے وہ سر پہ چلا جاتا ہے. کچھ حصے کا تعلق سننے سے ہے، وہ کانوں کی رگوں میں پہنچتا ہے. کچھ خون ایسا ہے جس کا تعلق جبڑوں سے، جس کی وجہ سے دانت قائم ہے، زبان سے جس کی وجہ سے قدرت گویائی ہے. یہ خون صاف ستھرا وہاں پہنچتا ہے. نہ اس میں مرچ جائے گا، نہ گھی جائے گا، نہ گوشت کا اثر ہوگا. خون کے کچھ حصے اعضاء کی حرکت کے لیے ہے، صلاحیتوں کے لیے. آنکھ کا کام بالکل علیحدہ ہے، یہ جسم کا کوئی اور حصہ نہیں کر سکتا. کان میں جو مادہ ہے سننے کا کسی عضو کا کام نہیں ہے. چمڑے اور گوشت، لحم اور شحم اور بالوں تک کی زندگی کے قیام کے لیے اس کا انتظام کرتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا شان و عظمت والا ہے اللہ بزرگ و برتر، جو تمام کے تمام مخلوقات کے سب سے بڑے پیدا کرنے والے. انسانوں کی قسمیں فرمائی. کچھ لوگوں پر خیر غالب ہے، انہیں متقی پارسا اولیاء بنایا.
کچھ لوگوں پر شر غالب ہے، وہ عموماً شیطان کے آلہ کار رہتے ہیں اور نفس کے گرفت میں رہتے ہیں۔ ان کی سرزنش فرمائی اولئک کالانعام، یہ آدمی ہے یا جانور ہے۔ کچھ لوگوں نے خراب اعمال، خراب صحبت، خراب لوگوں کے پیغامات لا کے پھیلانے کی وجہ سے شیطان بن گئے۔ فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہے اور شیطان ان کو اپنے جیسے کاموں میں لگایا رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے ارادے سے کسی قسم کا گناہ، خدا کو ناراض کرنے والا فعل نہیں کرتے، ان کو فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ خدائی جماعت ہے، یہ اولیاء الرحمن ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور ان کی قابل قدر اخلاق اور صفات بیان فرمائی۔ جو لوگ نفس اور شیطان کی گرفت میں رہتے ہیں انہیں کامل تنبیہ فرمائی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ چھوڑے اس کو، میرے حوالے کرے۔ جب میں نے اس کو پیدا کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا، ایک تن و تنہا چیز تھی، اس کو میں نے مال دیا، بیٹے دیے اور بڑے ساز و سامان دنیا کا دیا، اب یہ میری مخالفت پہ اتر آیا ہے۔ آہا، اور کس شان سے رب العزت ان کو سمجھاتے ہیں اور پھر ان کی فکر و سوچ تک پر گرفت کرتے ہیں۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے سوچا اور ایک پروگرام بنایا، وہ تباہ ہو جائے، کتنا غلط سوچا، کیا غلط پروگرام بنا رہا ہے۔ ثم قتل کیف قدر، یہ پھر تباہ ہو جائے، یہ بار بار تباہ ہوگا۔ یہ خدا کے دین اور خدا کے دین والوں کے خلاف پروگرام بناتا ہے، اور اس کی پوری شکل بتا دی۔ کس نے سر اٹھایا، دیکھا، سوچا، پھر تیوری چڑھائی اور پھر کہا کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو بہت خطرناک قسم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ سقر جہنم کی ایک ایسی قسم ہے جس سے روزانہ 70 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ سأصلیہ سقر، اس کو میں ایسے سقر میں ڈال دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا ہے وہ عذاب کس طرح ہے، وہ آگ کس طرح گرم ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ کچھ چھوڑے گی نہ اس سے کوئی چیز بچے گی۔ لواحۃ للبشر، اس کی شکل بگاڑ دے گی۔ علیہا 19، اور وہاں ہمارے 19 فرشتے تیار کھڑے ہیں اس قسم کے لوگوں کو آگ میں دھکیلنے کے لیے۔ اعاذنا اللہ منہا وإیاکم، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ مصطفی صفات رکھتے ہیں اور جو خلق میں جمیل ہے اور سیرت میں پاک ہے، ان کے متعلق بھی قرآن تذکار کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی کھٹکا ہوگا اور نہ کوئی ملال لاحق ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہے۔
صرف گھر خریدنا تو نہیں، گھر میں رہنا بھی ہے. صرف شادی تو نہیں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے. صرف اولاد پیدا ہونا نہیں ہے، ان کی تربیت و تعلیم سب سے اہم مسئلہ ہے. الذین آمنوا، یہ لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ایمان کے خلافیات سے بچتے رہے. اللہ اکبر. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے مبارکبادی ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے فیصلے اٹل رہیں گے، وہ کبھی بھی معیار سے اتریں گے نہیں. اللہ نے جو کہا ہے وہ برحق ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی فضول باتوں سے آپ غمگین نہ ہو. کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت معیار کی ہوتی ہے، اور ان کو پیغمبر کو بھی کہا کہ ان کی باتیں سنیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان صحابہ سے مشورہ کریں. جو یہ کہے آپ غور سے سن لیں، سننے کی باتیں. بات بات میں فرق ہے. ایک بات ایسی ہے جو ایمان مضبوط کرے، اور دوسری بات ایسی ہے جو ایمان اڑا دے. عموماً لوگ جب تربیت سے محروم ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، یہ منہ سے لفظ نہیں نکالتا، إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، مگر اس کے پاس ہمارے فرشتے لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں. توبہ توبہ. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بات کہی ہے بس گزر گئی، گزرتی کہاں ہے، وہ جمع رہتی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو نام عمل گلے میں لٹکا دیں گے. ہر انسان کو نام عمل گلے میں لٹکا دیں گے. اور پھر اقرا کتابک، اس کو کہے گا پڑھنا. یہی باتیں تو آپ کرتے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو ان سے انعام و اکرام لینے کے لیے. آپ کو اپنی باتوں کا پتہ تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی باتوں کا آپ خود حساب کر کے بتائیں گے کہ تیری جیسی باتوں کی سزا کیا ہونا چاہیے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے دین کے مطابق بات کہی اس نے اپنے لیے بہترین دین کا انتخاب کیا، ہدایت پر ہمیشہ رہے گا، دین کی شیرینی اور چاشنی پائے گا. ومن ضل، جس نے گمراہی کی باتیں کی، گمراہی کا ماحول اختیار کیا، بے دینوں کو خوش کرنا چاہا، فإنما يضل علیہا، پس وہ گمراہی اس پر پڑے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور جب اس گمراہ اور بے دین کو پکڑا جائے اور اس پر گناہ ڈالے جائے، کوئی نہیں ہوگا جو اس سے وہاں گناہ کا وزن کم کر لے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، توبہ توبہ. وما كنا معذبین، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم پیغمبر بھیج دے. پیغمبر آ چکے ہیں، زبردست کتاب قرآن لے کر کے آئے. پیغمبر تشریف لائے ہیں، 23 سال وحی کا دور گزارا ہے، اور اتنا بڑا لائحہ عمل چھوڑ گئے کہ قیامت تک کے جن اور انس کے لیے کافی ہے، اور کسی اور دین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
جس نے اسلام کے مقابلے میں کوئی اور چیز چاہی فلن يقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں بھی تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ ہر انسان جس سرزمین پر ہے اول وہ پابند ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو رسول برحق اور نبی مرسل، نبی معصوم، کل کائنات کے جن اور انس کی ہدایت و ارشاد کے لیے کافی شافی پیغمبر مانے۔ اور ہر مومن اس بات کا پابند ہے کہ قرآن اور سنت کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنے زندگی کے تمام ضروریات میں، چھوٹے بڑے مسائل میں اپنا بڑا تسلیم نہ کرے، اور پھر یہ کہ دل سے اس کو مان لے، گرانی اور تنگی محسوس نہ کرے، تب جا کے یہ مومن سمجھے جائے گا۔ جس قوم اور قبیلے کا انسان ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے ہاں قیمتی و بیش بہا ہے۔ رنگ اور نسل، زبان اور قوم اور قبیلہ یہ اسلام کے متضاد چیزیں ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں بڑے اور چھوٹے قبیلوں میں ڈال دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ امریکن ہے، یہ برطانوی ہے، یہ جرمن ہے، یہ صرف تعارف کے لیے، یہ تعارف۔ یہ پنجاب کا باشندہ ہے، یہ سرحد کا رہنے والا ہے، یہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے باشندے ہیں۔ یہ حقیقت حقانیہ نہیں ہے، یہ حقیقت عرفیہ ہے، صرف پہچاننے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا وہ ہوگا جو تقوادار بڑا ہو۔ اور پیغمبر نے کس مبارک زبان سے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کوئی برتری نہیں ہے عربوں کو عجموں پر، نہ عجمیوں کو عربوں پر، الا بالتقوی، مگر وہ جو اللہ کے ہاں بڑائی حاصل کرے اور اس کا ذریعہ تقوی داری ہے۔ کلکم من آدم وان آدم خلق من تراب، سب آدم علیہ السلام کی اولاد، اور آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے حوا کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان سے انسانوں کی تمام نسلیں چلائی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، واللہ سے ڈرو، رشتے ناتوں کا خیال کرو اور اسلام پر چڑھائی مت کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگہبان ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
اگر یہ ذہن نہ بنا اور وہ قوم، قبیلے اور زبان سے انسانوں کو اوپر نیچے کرنے لگے اور انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنے لگے تو سخت اندیشہ ہے کہ پیغمبر پر عدم اعتماد نہ کرے اور پیغمبر کی پیغمبری دل میں نہ بیٹھے، کیونکہ پیغمبر بھی ہماری قوم قبیلے کے نہیں ہے بلکہ پیغمبر عربی النسل ہے، ہاشمی مکی حجازی تہامی عدنانی مدنی۔ پیغمبر کے تو اس طرح اوصافات ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کے بڑے کمالات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افریقے کے سیاہ فاموں کو اور ان میں سے ایک حبشی کو حضرت بلال کی ہستی کے ساتھ اور ان کے تعارف سے ایمان و اعمال کا مقام دیا ہے، اور بلال حبشی ہونے کے باوجود حضرت عمر ایک موقع پر کہتے صلی بنا سیدی، آپ نماز پڑھا لیں، ہمارے سردار ہیں آپ، کیونکہ ہمارے پیغمبر آپ سے بڑے خوش ہوش گئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ سفر پر رہتے تھے، تو غلام سے کہتے کہ دیکھو ایک صورت تو یہ کر کہ آپ ہی مہار پکڑے اور چلے اور میں اوپر ہوں۔ اس طرح ہم پہلے کرتے تھے جب پیغمبر نہیں آئے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ راستے تک میں مہار پکڑوں گا آپ اوپر ہوں گے، اور کچھ راستے میں آپ مہار پکڑے میں اوپر بیٹھوں۔ غلام کو پہلے سے کہا کہ دیکھو جاہلی اخلاق میں اور اسلامی اخلاق میں فرق کرنا ہوگا۔ پہلے ہم غلاموں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، بازاروں میں بکتے تھے، غلام بھی اور کنیز، اور ان کے حقوق نہیں تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلاموں کے ساتھ بہترین برتاؤ اور عمدہ سلوک کر لو۔ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پیتے ہو اس میں سے پلاؤ، اور جو کپڑا تم زیب تن کرتے ہو وہی کپڑا ان کو دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور درود و سلام ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک موقع میں مدینہ منورہ میں جھگڑا ہونے لگا۔ جو حضرات ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ گئے تھے انہیں مہاجرین کہتے، اور جو وہیں آباد تھے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، گھر دیے، زمینیں دی، تمام مال و دولت میں ان کو شریک کیا، ان کو انصار کہتے۔ تو ایک انصاری اور مہاجر میں تو میں ہونے لگی۔ حضرت جب اطلاع ہوئی آپ فوراً تشریف لائے اور فرمایا دعوہا فإنہا منتنا، یہ قوم اور قبیلے کے اعتبار سے نہ تولا کرو، یہ جاہلیت کی بدبودار باتیں ہیں۔ دعوہا فإنہا منتنا، رہنے دو اس کو، اس سے تو بدبو آ رہی ہے، بس یہی کافی ہے کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے پیغمبر ماننے والے، اسلام کو زندگی کا لائحہ عمل ماننے والے، قرآن مجید کو رشد و ہدایت کا کامل دستاویز ماننے والے، ایمانیات اور اعمال کی بلندی سے بلا شبہ انسانوں کو عزت اور آفرینی نصیب ہوتی ہے۔
صہیب سے روم بلال از حبش و ابو جہل سے مکائی چبل جبیس. آئے ہائے، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن بصری بصرے کا باشندہ ہے، بلال حبشے کا ہے، صہیب روم کا ہے، اور تینوں مسلمان ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، اور ابو جہل مکہ کا باشندہ ہے لیکن لعین ہے، دشمن خدا و رسول ہے. حسن سے بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیس. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے اور ہم جیسے دور افتادوں کو قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات نصیب فرمائیے. وقتی نام بڑھانے چڑھانے کے لیے کوئی ایسی ادا اختیار نہ کی جائے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہو اور اسلامی روایات کے ساتھ متصادم ہو. ایسا اندیا اور ایسا روش اس دن سے مردود ہے جس دن سے اللہ نے ارض و سما کی ہدایت کے لیے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے تمام انسانوں کو بلا تفریق کلمے کے لیے دعوت دی، اور جنہوں نے کلمہ استعمال کیا اور دل و جان سے تسلیم کیا انہیں آپ نے بشارت دے دی کہ یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. لا الہ الا اللہ. جو آیات میں نے خطبے میں پڑھی ہے ان میں ایک عجیب قصہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قبائل میں بڑے سخت تصادم رہتے تھے. جب دنیا کی قوت موجود ہو اور دینی تعلیم و تربیت نہ ہو تو انسان سے بڑا مفسد پھر کوئی دنیا میں نہیں. آج امریکہ اور برطانیہ چونکہ ٹیکنالوجی میں اور سائنسی ایجادات میں اور قوموں سے زیادہ ہے تو پوری دنیا کو زیر اثر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. انسانیت کے نام پر انسانوں کو تختہ مشق بنا رہا ہے اور بظاہر انسانوں کی مدد کا اعلان کرتے ہیں اور حقیقت میں بلا وجہ یومیہ ہزاروں لاکھوں انسان ان کی وجہ سے موت کے گھاٹ اترتے ہیں. دولت ہو، ظاہری افراد ہو اور تعلیم و تربیت نہ ہو تو سخت نقصان کا اندیشہ ہے. کوئی شخص بھی اپنے آپ کو تعلیم و تربیت سے آزاد نہ سمجھے. پیغمبر نے اپنے بارے میں کہا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علوم عطا کیے اور خوب عطا کر رہا ہے. ادبنی ربی فاحسن تادیبی، زندگی کا گزران اور اس کے آداب بھی مجھے رب سکھاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے انک بأعیننا ووحینا، آپ ہماری نگاہ میں ہیں اور وحی کے مطابق آپ کو چلایا جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے صراط مستقیم پر رہنے کے لیے کوئی شخص بھی دینی رہنمائی سے آزاد نہیں ہو سکتا. جس نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا اس نے جہنم کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈلوایا. کھانے میں شریعت کے آداب لاگو ہے، پینے میں شرعی آداب ماننے ہیں، کپڑا پہننے میں، اتارنے میں، کپڑے کے رنگ ڈھنگ میں، اپنے جسم اور جسمانیت کے استعمال میں، اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ میں، بیوی کے ساتھ نباہ اور وفاق میں، اور اپنے غلام اور کنیز اور نوکروں کے ساتھ سلوک میں
خزانے محفوظ رکھنے میں، خرچ کرنے میں، ہر چیز میں اللہ کی شریعت کی پابندی فرض ہے۔ وہ دور جس میں ہمارے پیغمبر آئے وہ جاہلی دور کہلایا، کیونکہ اس میں لوگ تعلیم و تربیت کے معیار سے گر گئے تھے۔ وہ انسانوں کو مکھی اور مچھروں کی طرح قتل کرتے تھے، اور وہ غلط آوازوں میں مبتلا ہو کر دوسروں کی عزت لوٹتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، حرم میں طواف اور نماز ننگے ہو کر پڑھتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور تجارت کو وہ عیب سمجھتے تھے، لوٹ کسوٹ پر یقین رکھتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے معاشرے میں غلط تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اخلاق اس طرح ٹوٹ رہے ہیں۔ لوگ گھروں میں محفوظ نہیں، لوگ دکانوں میں، کارخانوں میں، بازار اور مارکیٹوں میں تا وقت کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زرین اقوال اور سنہری تعلیم ان پر لاگو نہ کیا جائے، ناممکن ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ محال است سادی کرائے صفا، تواں رفت جز پہ در مصطفیٰ۔ محال است سادی، ہو ہی نہیں سکتے اے شیخ سادی کہ کوئی سیدھا ہو کر کے چلے بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور رہنمائی کے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک قبیلے کا آدمی راستے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی ٹانگ ایسی پھیلائی اور کہا ہے کوئی میری ٹانگ پیچھے کرنے والا؟ دوسرے قبیلے کے آدمی نے دوڑتا ہوا آیا تلوار لے کے اور اس کی ٹانگ ران کے آخر سے کاٹ دیا، دور پھینک دیا۔ اس پر جھگڑا ہوا ہے، دو قبیلوں میں 100 سال تک اس میں اموات ہوئی۔ 100 سال تک کوئی ایک دن نہیں گزرا جس میں ان قبیلوں کے اندر میت نہیں ہوئی۔ اب یہ کوئی دعویٰ تھا اور یہ کوئی بات تھی؟ الحرب اول ما تکون فتیۃ تسعی بزینتها لکل جہولی۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں سیبویہ کے اشعار نقل کیے ابو الاسود کے۔ لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو معمولی سی چیز سے، اور جب بڑک اٹھتی ہے پھر کسی کے اختیار میں نہیں رہتی۔ اسلام کے جملہ تعلیمات صلح کی ہے، لوگوں کو جوڑنے کی ہے، لوگوں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے۔ کسی بھی لیڈر اور کسی بھی انسان کو کسی بھی عنوان سے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں میں باہم نفرت کی بیج بوئے۔ لیڈر، رہنما، خواہ دنیا کی تنظیم کا ہو یا دین کا، اس کا پہلا کردار یہ ہوگا کہ لوگ آپس میں شیر و شک کر رہے ہیں، لوگ آپس میں ایک جیسے بن کر کے زندگی گزارنے لگے۔ اور یہ فرائض منصبی اور یہ شرف مقام اور یہ بے تحاشا عظیم عزت اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں رکھی ہے۔ آپ نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور ان قبائل کا حال دیکھا، سب سے پہلے آپ دونوں کے پاس گئے اور ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں جنگ ختم کرنے پر رضامند کر لیا۔ بعض صورت ایسی ہے کہ ایک قبیلے نے کچھ مانگا، دوسرا قبیلے نہیں دے رہا تھا، تو آپ نے کہا ہم ادا کرتے ہیں، لیکن آپ صلح کر لیں، ہم بیت المال سے دیتے ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شیطان بیچ میں گھس گیا اور اس نے کہا، ایک قبیلے کو کہا کہ آپ کا وہ فلان جو تھا نا بڑا اچھا تھا، وہ کیسے مرا ہے؟ اور نے کہا ان لوگوں نے مارا ہے۔
اور اس قبیلے کے ایک مقتول کا نام لیا کہ وہی بڑا پیارا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا تجربہ کار تھا، وہ کیسے کہا ان لوگوں نے مارا ہے، اور یہ کہہ کر دونوں طرف سے تلواریں باہر آ گئی۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کی کھائی پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے چھوڑایا، اب پھر دوبارہ اس حرکت میں لگتے ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ بیان فرماتے تم کو آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہیں ہدایت پر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو امن، سکون، عزت کی زندگی عطا فرمائے، خاص کر ہمارے ملک میں اور اس شہر میں اللہ رب العزت امن کے ماحولیات پیدا فرمائے، انسانوں کی عزت و آبرو، مسلمانوں کی آن بان، ایک مسلم کا دوسرا مسلم ہمدرد اور خیر خواہ بنے، اور ان میں ایسی ہم آہنگی ہو جس طرح قرآن و سنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بدمزگی اور اس کے ذرائع و اسباب اپنے فضل سے سرد فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ۔